بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایمان والوں کے لیے نمونہ رکھا ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سیمپل کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہمارے لیے مبعوث فرمایا ہے، تاکہ ہم آپ کی زندگی کو دیکھ کر اور اس سیمپل کو ہم اختیار کریں۔ یہ ہے اصل مقصود انبیاء کرام کے بھیجنے سے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ اصل ایمان زندگی میں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے۔ آپ علیہ السلام سے پیار کیا چیز ہے؟ آپ کی پیروی کرنا، آپ کی اتباع کرنا، سیرت اور صورت میں نبی علیہ السلام کو پسند کرنا، اختیار کرنا، یہ ہے عشق رسول۔ حقیقی معنوں میں عشق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ علیہ السلام کی سنت، آپ کا طرز مبارک دنیا و ما فیہا سے ان کو بہتر نظر آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرے کے لیے صلح حدیبیہ کے موقع پہ تشریف لے گئے تو وہاں مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بڑا قصہ ہے کہ آپ کو وہاں بارے میں خبر مشہور ہو گئی کہ آپ شہید ہو گئے، پھر بیعت رضوان ہوئی۔ تو جن صاحب کے ساتھ آپ تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائنچے یعنی ازار مبارک وہ نصف ساق آدھی پنڈلی کے برابر یا اس سے اوپر تھا۔ تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، آپ اپنے ٹخنوں کو ڈھک لیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بڑے مختصر اور جامع الفاظ میں، فرمایا ھذا عزرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی علیہ السلام کا انداز مبارک یہی ہے۔ اب مجھے کوئی اچھا کہے تو کہے، کوئی برا کہے تو کہے، مجھے لوگوں سے پرواہ نہیں ہے۔ میرے اللہ کا جو حکم ہے، میرے نبی کا جو حکم ہے وہ یہی ہے۔ اب دنیا مجھے اچھا سمجھے یا برا سمجھے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اصل توحید تو یہ ہے کہ میرا بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی اور آپ کی سنتوں سے محبت وہ سب پر حاوی ہو۔ کسریٰ کے دربار میں ایک صحابی موجود ہیں، کھانا کھا رہے، لقمہ گر گیا، انہوں نے اٹھایا اور اوپر سے صاف کر کے کھایا، برابر والے نے کوہنی ماری، کہنے لگے یہاں کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ ایسا نہ کریں، لوگ آپ کے اوپر ہنسیں گے۔ بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقى، کیا ان احمقوں کے خاطر میں اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ یہ ہے پیغمبر علیہ السلام کی محبت۔ کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو اختیاری ہیں اور کچھ وہ ہے جو غیر اختیاری ہے۔ جو چیزیں اختیاری ہیں ان میں تو صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اتنا اس پر عمل پیرا تھے کہ اگر کوئی صاحب باہر سے آتا اور نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوتے تو وہ پوچھتا ایکم محمد، بھائی تم میں وہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
15-20 افراد کا مجمع ہے نبی علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے ہوئے، تو ان کو پوچھنا پڑتا تھا ایکم محمد، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے والے ہیں؟ امامے سب کے ایک جیسے، بیٹھنے کا انداز سب کا ایک جیسا، بولنے کا انداز سب کا ایک جیسا۔ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی علیہ السلام کی سیرت پہ کوئی بات نہیں کرے گا، آپ علیہ السلام کے سنت پہ کوئی بات نہیں کرے گا، جلسہ سیرت النبی کا ہوگا اور ذکر صرف صورت کا کریں گے۔ بالکل آپ علیہ السلام کے صورت مبارکہ کا ذکر بھی آپ کی سیرت ہی کا حصہ ہے، مگر چونکہ ہم خود عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے جو چیز ہم میں نہیں ہوتی ہم اس کے متعلق نبی علیہ السلام کی سیرت کا بھی ذکر نہیں کرتے۔ تو بہرحال زندگی کے تمام شعبوں میں یہ یاد رکھیں، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اقبال مرحوم فرماتے ہیں کہ مسلمان ہونا اتنی آسان بات نہیں ہے، یہ ایک الفت کا عہد و میثاق ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا مطلب؟ جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے بس ان سب پہ میں نے عمل کرنا ہے، اور جس سے اللہ نے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے میں نے رکنا ہے۔ یہ کلمے کے 2 جز ہے، پہلا جز لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے۔ دوسرا جز محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس پر عمل کرنا، اور جن جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان تمام چیزوں سے رکنا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے کلمہ شہادت۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا تعلق صرف مسجد تک ہے، مسجد میں آ گئے تو ٹوپی سر پہ لگا لی، ماشاءاللہ مسجد کے اندر شریف بن کے بیٹھ گئے، کوئی گناہ کا کام نہ ہو جائے، اور جب مسجد سے اٹھے تو پھر باہر وہی دنیا داری شروع ہو گئی۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی لے کر آئے ہیں، پوری زندگی کے بارے میں ہمیں احکامات لے کر آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایک مطلب تو ہے کہ سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو جاؤ، دوسرا مطلب کیا ہے کہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام کو لے لو۔ پیغمبر علیہ السلام صرف مسجدوں تک محدود نہیں تھے، صرف نمازوں تک محدود نہیں تھے، روزے زکوٰۃ اور حج تک محدود نہیں تھے، مسجد کے اندر اور مسجد سے باہر تمام معاملات میں ہم نے سنت کو دیکھنا ہے۔ پھر بات بنے گی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ فرمایا مجھے احسان کے بارے میں خبر دیں۔ حضرت جبریل نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، حدیث جبریل میں اخبرنی عن الاحسان، فرمایا اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو سکے تو کم از کم یہ درجہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے ایک مرید ہے اور کہنے لگا حضرت الحمدللہ مجھے احسان کی کیفیت حاصل ہو گئی۔ فرمایا صرف نماز میں یا باقی بھی؟ کہا صرف نماز میں۔ فرمایا مطلوب صرف نماز میں نہیں ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو نماز کی صورت میں، بلکہ مطلوب کیا ہے کہ جہاں بھی رہو یہ عقیدہ اور یہ استحضار رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ جہاں بھی رہیں اس عقیدے اور استحضار کے ساتھ رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا جب یہ کیفیت آپ کو حاصل ہو جائے گی
تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو احسان آ گیا۔ اور اگر آپ سمجھتے صرف نماز میں، تو صرف نماز میں احسان مطلوب نہیں ہے، پوری زندگی میں احسان مطلوب ہے۔ آپ نماز میں ہوں، اب ادھر تو ہوگا صف اول کا نمازی، لیکن جب گھر میں جائے گا تو بیوی، بچوں، بہو سب کے ساتھ ظلم و زیادتی، پڑوسی اس سے تنگ ہے، رشتہ دار اس سے تنگ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بس یہ مسجد میں بیٹھا رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ بازار میں جائے تو کہتا ہے اب وہاں بازار والے اس سے تنگ ہے۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ دیندار لوگوں کی بدنامی ہو جاتی ہے، داڑھی والوں کی بدنامی ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا؟ یہ دین صرف داڑھی والوں کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے ہے، لیکن خاص کر وہ لوگ کہ جن کی دین کی طرف نسبت ہوتی ہے، تو ہم جیسے لوگوں کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ہماری وجہ سے داڑھی والے بدنام نہ ہو جائے، دیندار طبقہ بدنام نہ ہو جائے۔ تو ہم لوگوں نے دین کو کہاں تک محدود رکھا؟ مسجدوں تک، بس مسجد سے باہر نکل گئے تو دینداری ختم۔ نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ علیہ السلام کی عبادت، آپ علیہ السلام کی ریاضت، آپ علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا، آپ علیہ السلام کا سونا جاگنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، تمام نقل و حرکات میں یہ چیز مطلوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء کی جائے، اور اسی کو اسوہ حسنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔